الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اخلاق و آداب کورس کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں، کون سی باتیں ہیں کہ جن کا مرد نے خیال رکھنا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس بات پر کہ عورتوں پر کیا چیزیں لازم آتی ہیں، انہوں نے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اس کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے الفاظ اور واضح قانون کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا مرد افسر ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یہ بہت سے اعتراضات کا جواب ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مشہور اعتراض کا جواب عرض کرتے ہیں۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، یا مرد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مرد کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عورت کے بارے میں مرد و عورت میں کیا فرق ہے، کچھ فرق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کا دودھ لڑکے کے دودھ سے زیادہ ہے، لڑکی کی میراث لڑکے سے آدھی ہے، لڑکی کی عقل لڑکے سے آدھی ہے، لڑکی کی شہادت لڑکے کی شہادت کی نسبت آدھی ہے، لڑکی کی دیت لڑکے کی نسبت آدھی ہے، بلکہ لڑکی ہر معاملے میں لڑکے سے نصف درجہ رکھتی ہے۔ اب یہ بات لے کر اسی طرح شریعت مطہرہ کے اور بھی بڑے احکام ہیں جس میں فرق ہے، کہ جیسے امامت کبریٰ ہو یا امامت صغریٰ ہو، جہاد ہو، اذان ہو، خطبہ ہو، اعتکاف ہو، حدود و قصاص ہو، اسی طرح دیگر معاملات، طلاق، نکاح، رجوع، عدد ازواج، نسب، ان سب میں مرد کو فوقیت حاصل ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ گویا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ مسلمان عورت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس کو نیچے رکھتے ہیں، خود اوپر لے کے آتے ہیں۔ اب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ قانون فطرت کے خلاف جانے والے ہیں۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز برابر نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق برابر نہیں ہے۔ کوئی چیزیں جب تک ان میں اونچ نیچ نہیں ہوگی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی طاقتور ہوگا، کوئی کمزور ہوگا۔ سارے طاقتور ہو جائیں ایسا نظام نہیں چلے گا، سارے امیر ہو جائیں ایسا نظام نہیں چلے گا، سارے غریب ہو جائیں تب بھی نظام نہیں چلے گا۔ معاشرہ تبھی چلتا ہے کہ جب اس میں افراد و تفریط ہوتا ہے۔ سارے سیٹ بن جائے تو نوکری کون کرے گا؟ ابھی تو نوکری نہیں ہوگی تو نظام دنیا کا کیسے چلے گا؟ اب بات سے فضیلت نہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جانور، اب کبھی کسی لبرل نے اعتراض کیا ہے کہ انسانوں کو زیادہ اہمیت ہے، جانوروں کو کم اہمیت ہے؟ بھئی وہ اللہ کے مخلوق نہیں ہے، ان میں نہیں خون دوڑتا، ہمیں خون دوڑتا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس
اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ انسان کو ساری سہولتیں ہیں، جانوروں کو نہیں ہے۔ تم اتنے ہی انصاف پسند ہو تو پھر جانوروں کو اپنے والا مقام دو۔ ہاں، جو تم خود پہنتے ہو، خود کھاتے ہو، خود پیتے ہو، وہ جانوروں کو کیوں دیتے؟ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ پھر جانوروں کے اندر بھی افراد و تفرید ہے، کچھ جانور طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں۔ اگر سارے کمزور ہوتے تمہارا کام کون کرتا؟ جانوروں میں کچھ طاقتور ہیں جو تمہارا کام کرتے ہیں، تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، طاقت میں انسانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی جسمانی طاقت میں جانور تو کہیں زیادہ انسانوں سے۔ اب اعتراض کرو اس پر کہ جانور کیوں طاقتور ہیں؟ ابھی وہ طاقتور ہے، تمہارا سامان اٹھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے، بہت سے معاملات میں عقل و شعور دیا ہے، فہم و دانش دی ہے، علم دیا ہے، تو اب یہ والی چیز جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عقل تو ہے کسی حد تک ان کے پاس، لیکن ایک مخصوص حد تک کھانے پینے اور دیگر معاملات کے ساتھ، اور جانوروں میں یہ ان کے رہن سہن یا ان کی نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے بندر، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو بقیہ جانوروں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ عقل ہوتی ہے۔ تو اب اس میں ہر جانور کو اپنے اعتبار سے آپ دیکھیں نا، چڑیا ہے یا پرندے ہیں، اپنی چون سے کیسا گھونسلہ بناتے ہیں، وہ کیسا نظام ترتیب دیتے ہیں، وہ بھی ایک عقل کی ایک قسم ہے ان کے پاس جو ہے، کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ انسان بھی سب سے اعلیٰ ہے، انسان سب سے اعلیٰ کیوں ہے، اس کو نیچے ہونا چاہیے۔ جب ہر جگہ تفاوت ہے تو آ جا کے مصیبت اسی معاملے میں پڑتی ہے کہ بھی عورت کا معاملہ مرد سے کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، مرد بھی عورت بھی سارے برابر ہو جائے تو اعلیٰ کون ادنا کون ہے، کون حاکم ہے کون محکوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، عورتوں کو محکوم بنایا ہے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ جیسے کسی کو جانور بنانے پر جانور کے اوپر زیادتی ہے کیا؟ یعنی وہ ایک چیز مخلوق ہے، وہ جانور ہے، ہم انسان ہیں، تو کیا جانور کو جانور بنانا یا معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ناانصافی ہے؟ وہ بھی ایک مخلوق ہے، ہر مخلوق کی اپنی طاقت ہے، ہر مخلوق کے اپنے کام ہے۔ اگر گھوڑا مجھ سے طاقتور ہے تو مجھے تو کبھی اعتراض نہیں ہوا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی عقل مند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کئی چیزوں میں کوئی چیز دوسرے سے بڑھ کر ہے تو کیا کسی کو اعتراض؟ ہر ایک چیز کا اپنا کام ہے۔ بھائی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، میں نہیں اڑ سکتا، بھی سیدھی سی بات ہے، تو میں کیا کہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی؟ میرے پاس مجھے اللہ نے طاقت نہیں دی اور اس کو طاقت ہے، تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ تو کون بے وقوف یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا ایک اپنا مقام رکھا ہے، ہر کام رکھا ہے، اس کا کام ہے اڑنا، اس کے اعتبار سے اڑنا صحیح تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اڑنا دے دیا، میرے لیے اڑنا نہیں صحیح تھا، مجھے اڑنا نہیں دیا۔ اب اسی طرح ایک مخلوق ہے، اس کو اللہ نے عورت بنا دیا، عورت کے اپنے کام، مرد کے اپنے کام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایسی لبرل ہے، میں مردوں سے مخاطب ہوں، مجھے یہ بتائیں عورتوں میں بچہ جننے کی طاقت ہے، تم میں نہیں ہے، اس پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں بھی ہونا چاہیے تھا، ہم بھی بچہ پیدا کر لیتے۔ ایسے کہاں نظام چلتا ہے؟ اب یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بحث ہے، یہ کیا نام بحث ہے، کیا اعتراض ہے؟ بحثہ ہوگا تو بحثے کے ساتھ عمل زوجیت کرے گا، بچہ پیدا ہوگا۔ تو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ فرمایا کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ کائنات کا اصول ہے، یہ اصول بیان کیا، یہ وجہ بھی بیان کی، دلیل بھی دی ہے، اور اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ کوئی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نظام برابری پر نہیں چلتا۔ تو یہاں پر میں برابری کے ساتھ ایک لفظ واضح کر دوں، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتی ہے مساوات۔ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، مساوات کا نہیں ہے۔ دیکھا، عدل یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام تک رکھا جائے، مساوات یہ ہے کہ سب کو برابر کر دیا جائے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ اس کی عمر، ایک مرد ہے، اس کی عمر ہے 5 سال، اس کی خواہش ایک روٹی ہے، اور جو 20 سال کا جوان ہے اس کی طلب 2-3 روٹی ہیں۔ اب کرے مساوات، یہاں پر کیوں نہیں مساوات ہوئی؟ یہاں پر کوئی نہیں کرتا، یہاں پر بڑی عقل جاگتی ہے کہ اس کی حاجت اتنی ہے، اس کو اتنا دیا جائے گا،
20 سال والا اس کی بھوک زیادہ، اس کو زیادہ دیا جائے گا. تو اسلام عدل کا کہتا ہے، یہ ہے عدل. مساوات تو یہ تھی کہ 5 سال والے کو 1 روٹی ہے تو 20 سال والے، 25 سال والے، 50 سال والے سب کو 1 روٹی دی جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا مساوات کے ساتھ نہیں چلتی، دنیا عدل کے ساتھ چلتی. تو دنیا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عدل فرمایا کہ ایک کو مرد بنایا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے عورتیں بنا دیا، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دی. مردوں کو کچھ معاملات کے اندر کچھ زیادہ نعمت عطا فرمائی. ان کی نعمتیں ان کے اعتبار سے، عورت کے اعتبار سے. مرد کی نعمتیں مرد کے اعتبار سے. عورت کے پاس بچہ اپنے پیٹ میں پالنے کی ایک نعمت ہے، مرد کے پاس تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ مناسب تھا، اس کے لیے یہ مناسب. تو اس لیے یہ اعتراض کرنا عورتوں پر کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، کوئی ظلم نہیں ہے. ایسا کرنے والا وہ عقل سے پیدل ہے. ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے اوپر. عورتوں کے معاملے میں عمومی طور پر جو غلطی پائی جاتی ہے گھروں میں، جس سے میاں بیوی کی لڑائیاں بعض دفعہ بہت دور تک چلی جاتی ہیں، نفرتیں پھیل جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کو عمل زوجیت کے لیے بلانا اور اس کا انکار کرنا. اس معاملے میں عورت کا مرد کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرنا. یہ ایک عمل ہے ایک گھروں میں جس کی وجہ سے میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم آہنگی نہیں رہتی. اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ عورت نہ آئے، پھر اس کا شوہر ناراضی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اب صحیح ہے کی روایت میں یہ لفظ ہے، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر سے علیحدہ رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو آسمان والوں کا مالک یعنی اللہ اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. تو اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ عورت پر شوہر کی اتباع کرنا لازم ہے. وہ اسے کسی بھی وقت میں بلائے، دن ہو یا رات، وہ جماع کے لیے بلائے یا خدمت کے لیے بلائے، تو عورت انکار نہیں کر سکتی. تو یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایسی عورت کی نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کو ہی وہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ امر زوجیت عمومی طور پر رات کو یہ انجام پاتا ہے. البتہ اگر کوئی دن کے اوقات کے اندر عورت انکار کرے گی تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کہ کیونکہ بعض دیگر روایات کے اندر دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے. مطلقاً یہ ہے کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جیسا کہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے اس بات کو تفصیل سے بیان فرمایا. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی شرح میں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں عورت ہر نیک و جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پر مامور ہے، یعنی اسے حکم دیا گیا. اس لیے اگر وہ مامور بھی کاموں سے منع کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. یعنی وجہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب شوہر بلائے تو اس کے پاس جائے، تو جب اس کے پاس نہیں جائے گی گویا کہ اللہ کی نافرمانی کرے گی. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں مانے گی، تو اس لیے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ حالت حیض میں بھی عورت مرد کے پاس جانے سے انکار نہ کرے، کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک حالت حیض میں مرد کا عورت سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کے علاوہ جسم کے حصوں سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، شہوت سے چھونا جائز ہے. کسی بھی قسم کا نفع یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک عورت کے وہ نہیں لے سکتا، اس کے علاوہ جائز ہے. تو اب عورت حالت حیض میں بھی انکار نہیں کر سکتی.
ہاں البتہ جو عمل زوجیت ہے وہ حیض کی حالت میں کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. فرمایا کہ تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لے. تو عورت سے حیض میں جماع کرنا یہ حرام ہے اور اس کو جائز سمجھنا یاد رکھیے کفر ہے. تو ابھی اس حوالے سے بھی مردوں کو خیال کرنا چاہیے. اگر ان دنوں میں اس حالت میں شوہر بلائے تو عورت کے لیے جائز نہیں اس کی بات ماننی. ٹھیک ہے، اس کے پاس لیٹ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، اپنے جسم کے دیگر حصوں کو اس کے لیے کھول سکتی ہے، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو مرد بغیر ایسے کپڑے کے جو موٹا ہو اور اسے گرمی محسوس نہ ہو وہ چھو بھی نہیں سکتا. اگر ایسا کپڑا ہے کہ جو باریک ہے اسے جسم کی گرمی وہ محسوس ہوتی ہے، اتنا باریک کپڑا ہے، تو پھر اس حصے کو باہر سے بھی چھونا جائز نہیں ہوگا. باہر سے چھو تب سکتا ہے کہ جب اس جسم کی گرمی اس کے ہاتھوں تک یا اس کے جسم تک نہ پہنچے، درمیان میں اتنا موٹا کپڑا ہو. تو یہ ایک انتہائی ضروری مسئلہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں اور گناہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی گناہ تو گناہ یہ ایک میڈیکل کے اعتبار سے یہ بہت سی بیماریوں کا باعث ہے اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی پوری زندگی تباہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہ اتنی حکمتوں کے ساتھ ہے کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اب اسی حدیث مبارک کی شرح میں علماء نے یہ لکھا ہے، جیسے علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بیوی کو شوہر کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو راضی رکھنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کا جماع نہ کرنے پر صبر کرنا، یعنی جماع سے رکے رہنا مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی عورت ایک لمبے عرصے تک جماع سے رک سکتی ہے لیکن مرد زیادہ دیر تک اس عمل سے نہیں رک سکتا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کو مرد کا ساتھ دینے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی. یعنی عورت کو کہا کہ مرد کے ساتھ کوآپریٹ کرے اس معاملے میں. یعنی آپ یوں سمجھیں یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے، یہ ایک جسمانی ضرورت کی بات ہے. یعنی آپ یوں کہیں، آپ جو سن رہا ہے میری بات یا میں خود ہوں یا کوئی بھی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ اس نے روٹی کھائی ہے تو کھانا تو آئے گا. اب کیا اس کو کوئی معیوب خیال کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اسے غصہ تو آئے گا، ایک فطرت ہے، قانونی قدرت آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پانی پینے کے پیشاب آتا ہے زیادہ، اب سردی چل رہی ہر کو پتہ ہے زیادہ پانی نہیں پی رہے لوگ پیشاب آتا ہے. یعنی جس میں جو داخل کریں گے ویسا نکلے گا. ایک جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیمانڈ ہے تو اب اس کی ڈیمانڈ ہونا یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے. عورت کا جسم اور طرح کا، مرد کا جسم اور طرح کا، اس کی ہارمونز ہی رہتے رہتے، اس کی جذبات ہی رہتے رہتے. اب مرد کے بارے میں جیسے حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ مرد زیادہ دیر تک رک نہیں سکتا، عورت یہ فطرت بیان کی. اگر کوئی سائنس اور اس ٹیکنالوجی کو جاننے والا ہو جو جسمانی اعتبار سے، تو وہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس فرمان میں کتنی بڑی لاجک اور کتنا بڑا فلسفہ انسان کی ذات کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جو کہ سینکڑوں ریسرچ کے بعد بھی اس نتیجے پر بندے نہیں پہنچ سکتے کہ مرد کے جو ہارمونز ہیں، اس کی جو جینیٹک ایک ترتیب ہے ایک انسان کی، مرد کی، یہ عورت سے مختلف ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اس میں سائنس کے ڈھیروں قوانین بیان کر دیے گئے. اب یہاں پر علامہ شرف الدین طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک کی شرح میں کہ پتہ یہ چلا کہ شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے، شوہر کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے. اور یہاں پر بڑا پیارا نقطہ انہوں نے بیان کیا، یہ میرا نقطہ نہیں ان کا نقطہ ہے. کہتے ہیں کہ سوچو قضاء شہوت میں شوہر کی رضامندی اتنی اہم ہے
تو پھر دین کے معاملے میں اس کی رضا اور راضی کی کس قدر اہمیت ہوگی. مرد کی جو شہوت پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے. اور جب مرد کی چاہت شہوت کی بجائے کسی دینی کام کے بارے میں ہوگی تو عورت کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کتنی اہمیت ہوگی. یعنی مرد صرف یہ چاہ رہا ہے کہ میری جو شہوت ہے پوری ہو جائے. اس چاہت کو اگر پورا نہیں کیا جا رہا عورت کی طرف سے تو گناہ گار ہے. اگر مرد کی چاہت یہ ہے کہ تو وقت پر نماز پڑھا کر, ٹھیک ہے, تو ادب کے ساتھ پیش آیا کر, یا دیگر اسلام کے قوانین اس پر عمل درآمد کیا کر, پردہ کیا کر. اب جب یہ والی باتیں نہیں مانے گی تو یہ اور برا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگوں میں یہ کنسپٹ تو پایا جاتا ہے کہ اور مرد بلائے گا تو جانا ہے, کیونکہ اس میں تھوڑی سی اپنی بھی آ جاتی ہے نا. یعنی عورت میں یہ تو نہیں شہوت نہیں, وہ شہوت ہے, ہر انسان میں مختلف ہوتا ہے. یعنی اس میں اس بلانے میں کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا اپنا بھی فائدہ ہے, اپنی بھی اس کی مخالف جانب سے جو شہوت اس کی قضا ہے. لیکن جو دینی احکام میں دیگر چیزیں اس میں تو وہ نفس پر بھاری ہوتا ہے. تو جماعت وہ نفس پر بڑا اچھا لگتا ہے, اور بندہ مرد ہو یا عورت یہ اس کی طرف راغب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے. تو اس لیے مرد کی اگر یہ والی چاہت ہوگی دین کی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ اہم. اب مرد کی کتنی اہمیت ہے شوہر کی, اب اس کی حدیث مبارک سے اندازہ لگائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے, اور کسی کو اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے. تو یہ عورت کے لیے سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے. کیوں؟ جب نفلی روزہ رکھے گی تو کیا ہوگا؟ دو اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں جس کی پیش نظر یہ منع کیا گیا. پہلا یہ کہ جب روزہ رکھا ہوگا مرد پھر اس سے صحبت تو نہیں کر سکتا. دوسری بات کہ روزہ رکھنے کے بعد نکاحت آتی ہے, جسم میں کمزوری آتی ہے. تو اب جب کمزوری آئے گی تو مرد کی خدمت یا دیگر اس میں حرج واقع ہو سکتا ہے. تو اب جو کام, حالانکہ یہ نیک کام ہے, نیک کام کرنے کی اجازت شوہر کے بغیر نہیں دی گئی, تو عورتیں ان کاموں میں پڑ جاتی ہیں جو نیکی تو کیا گناہ کام ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے شوہر کے کام میں حرجت ہے. جی آپ اندازہ کریں گھنٹوں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے, شوہر بلا رہا نہیں ڈرامہ لگا ہوا دیکھنا, فلاں کام کرنا, فلاں یہ ہے وہ ہے, اینی ون جو بھی ہے. یعنی روزے سے نیچے کتنی چیزیں, روزہ سب سے اوپر ہے نا, کتنی مثالیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح عورت پر یہ لازم کیا گیا کہ گھر میں اس کو نہ آنے دے جو جس کو شوہر پسند نہیں کرتا, اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے نہ دے. تو عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا شوہر جس عورت سے آپ کی دوستی کو ناپسند جانتا ہے یا جس سے تعلق رکھنے کو آپ ناپسند جانتا ہے اسے تعلق نہ رکھا جائے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھی جائے, ایک قانون کہ لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں. شوہر کی شرعی باتوں کو عورت پر ماننا لازم ہے, جائز باتوں کو. ناجائز باتوں پر شوہر کی بات ماننا گناہ ہے. یعنی جو باتیں اللہ کی, یعنی اگر شوہر کہتا ہے کہ فرض روزہ نہیں رکھنا تو یہاں اس کی بات نہیں مانی چاہیے. شوہر کہتا ہے کہ تو دوپٹہ اتار کہ باہر جا یا غیر محرم کے سامنے جا, تو یہ شوہر کی یہ بات ماننا قطعاً جائز نہیں. وہ بال کٹوانے کا کہتا ہے یا اس کو فیشنیبل بننے کا کہتا ہے غیر محرموں کے سامنے, تو اس معاملے میں عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے. اس معاملے میں صرف رحمان کی اطاعت کرنی ہے, شوہر کی کوئی اطاعت نہیں. اس میں صرف اطاعت ہے جو جائز کام ہے. جائز کام کی بات ہمارے یہاں ایک بات ہوتی ہے, عورتیں کہتی ہیں کی کری سرتاج نے کہا تھا جی, ٹھیک, سڑے سرتاج نے کہا تھا جی. بھئی اس جو بات سرتاج کے رب نے کی ہے وہ زیادہ مانی ہے.
پہلے سرتاج کے رب کی بات مانی. سرتاج کی بات بھی اس لیے مانی جا رہی رب نے کہا ہے. سرتاج بحیثیت خود کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سرتاج کی اطاعت اس لیے کہ رب کا حکم ہے. ٹھیک ہے, شوہر کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ شوہر کی بات مانی, تو عورت اس نظریے سے شوہر کی بات مانے. یعنی آپ ایمان والا ہے کا رشتہ کوئی بھی ہونا یاد رکھیں, آجا کے پیچھے جو لاجک اور جو وجہ اور پیچھے جو نقطہ ہوتا ہے وہ رب کی ذات ہوتی ہے. ہر ایک کی بات ماننے کا کرنے کا سارا کس لیے, اللہ کے لیے. جب اللہ اسے منع کر دے تو منع ہوگی, لیکن جب اللہ کہہ دے رشتہ نہیں تو رشتہ نہیں, اللہ کہہ دے رشتہ ہے تو رشتہ ہے. سادہ سی بات. یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ ایک بندگی کا معنی ہے. ہمارے یہاں بندگی یہ نہیں نماز پڑھ کے سجدہ ٹیک لینا. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کے اندر ہر معاملے میں رب کا بندہ بن کے جیا جائے, دنیا کا بندہ بن کے نہ جیا جائے. تو یہ بندگی یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز میں تو رب کا بندہ ہے اور جب دیگر معاملات میں لوگوں کا بندہ, ایسا نہیں ہوتا. اور پھر آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب نگران اور تم میں ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. امیر نگران ہے, امیر کا مطلب وہ دولت والا نہیں, امیر کا مطلب بمانا نگران, وہ سب سے بڑا, سب کا امام, سب کا پیشوا. امیر یہ نگران ہے. مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے. اور تم سب نگران ہو, تم میں سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب یہاں پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں عورت کے حوالے سے, تو عورت کی جو ذمہ داری لگائی گئی وہ عورت کے گھر اور اس کی اولاد, یعنی عورت سے پوچھا جاتا ہے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کہ ماں کو پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے. ماں کے اوپر بچوں کی تربیت کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا یہ لازم ہے. تو مرد کے جو بچے ہیں وہ عورت کے بھی بچے ہیں, تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. ان سے لاپرواہی اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ تیرے بچے تو سنبھال میں کی, یہ غلط ہے. یہ نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کی؟ عورت کی ذمہ داری ہے. عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اسی طرح عورتیں کیا کرتی ہیں گھر کے بارے میں, ادا کا آرام ہے کہ منو کی, یہ غلط ہے. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت شوہر کے گھر کا خیال رکھے. قرآن پاک میں حافظات, حفاظت کرنے والی ہیں, کہ وہ عورتیں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. کس کی؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی, اس کے مال کی, اس کی اولاد کی, اس کے گھر بار کی. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. عورتیں خیال نہیں کرتی گھر میں چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, صحیح ہو رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں, نقصان ہو رہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی خیال نہیں اس کا. لاپرواہی ہے. اس کے سامنے چیزیں خراب ہو رہی ہیں, کوئی نہیں, وہی چیزیں وہ جڑیں. تو ایسی عورتیں گھر چلانے والی نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ نیک عورت کی صفت قرآن نے بیان کی, یہ ہماری اپنی گھڑی ہوئی صفتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی یہ صفت بیان کی کہ وہ عورت حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ عورت نگران ہے اس کے گھر پر اور اس کی اولاد پر. تو لہذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے ہر معاملے کے اندر. اور اطاعت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً چلی جائے, اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو, یعنی روٹیاں لگا رہی ہو تب بلائے تب بھی آ جائے. یعنی ہر کام کے لیے, چاہے وہ جماع ہو یا کوئی اور کام. اب جب یہ میں نے حدیث مبارک پڑھی تھی تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ یہ تندور کی بات کیوں ہے. علامہ طیبی نے اس کی شرح میں اس کا جواب دیا. اس میں ایک نفسیات کا ایک بیان ہے پورا, عورت کی نفسیات کیا ہے, اور اس کو میں نے گھروں میں بھی جج کیا اور پھر میں ایسے ہی نتیجے پر پہنچا کہ عورتوں کو جب عورتیں روٹیاں پکا رہی ہوتی نا یا ہانڈی پکا رہی ہوتی, اس میں اس وقت آپ ان کو کوئی کام کیا نا تو ان کو بھاری لگتا ہے.
آپ دیکھیں ذرا، یہ آپ ذرا تجربہ کریں جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ کیا ہوگا، ادھر روٹی توے کے اوپر رکھیے اور بچہ کہے ہماری میں نے پیشاب کرنا ہے، پیشاب کر دیا، کر دیا، اب ان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. کھانے کے ٹائم کچن میں آ کر ان کو کوئی کام کیا جا رہا تو ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عورتوں کو دیکھا گیا. اب اس کی نفسیات، یہ علامہ طبی نے اس کا جواب دیا. وہ یہ لکھتے ہیں کہ تنور پر روٹی پکانے کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ ان کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جس کے کرتے وقت عورت کسی اور کام کی طرف توجہ نہیں کرتی، یہاں تک کہ روٹی پکانے سے فارغ نہ ہو جائے. یعنی عورت جب یہ کھانے پکانے کا کام کرتی ہے نا تو وہ کوئی اور کام کی توجہ نہیں کرتی، تو اس کو پھر اچھا نہیں لگتا بیچ میں کوئی اور کام کرنا. یعنی ایک حالت بتائی عورت کی نفسیات کے مطابق، یعنی تمہاری ایسی حالت ہو کہ جس میں تمہارے لیے اٹھ کے جانا ناگوار ہو، تمہارے لیے بوجھ ہو، اس حالت میں بھی تم ہو نا تو شوہر کی بلائے تو آ جاؤ، آ جا کے یہ کہہ رہی ہے. یعنی یہ مخصوص نہیں ہے کہ جب روٹیاں پکانی تو اس وقت ہی آنا ہے، مطلب یہ کہ تم اس حالت میں ہو کہ تمہارا وہاں سے اٹھ رہا، تمہیں ناگوار گزر رہا ہے. وہ کوئی بھی انسان کی کیفیت ہو سکتی ہے، ہر بندے کی نفسیات جدا جدا ہے. تو بندہ ایسے، عورت ایسے کام میں ہو جو اس کے لیے عزیز ہو یا اس کے لیے انہماک والا ہو تو اس میں بھی بلائے، تو وہ لازم ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی اطاعت کے لیے حاضر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر کے اندر ایک حقیقت کے بارے میں ایک حدیث مبارک وہ ذہن میں آئی کہ میں ذکر کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا. عورت سب سے بڑا فتنہ ہے. کون سی عورت؟ جو فتنہ کرنے والی. یہ ہر ایک عورت کے بارے میں نہیں. اب اس کی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھی، اس تشریح میں اس حدیث مبارک کی. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ میرے بعد یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کی عورتوں میں فتنہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا میرے بعد، یعنی میرے دور کے بعد. ہاں، میرے دور کے بعد. صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالت جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، صحابہ کو اللہ نے عورتوں کے فتنے سے محفوظ کیا. یہ بہت بڑا انعام تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کا فتنہ عظیم ہے، ان کا مکر، ان کے مکر کے بارے میں فرمایا گیا. تو عورتوں کا اب کائنات میں دیکھیں پہلا قتل بھی تو عورت کی وجہ سے ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ تھا وہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا. تو آج کی دنیا میں لڑائیاں نا یہ ایک تعداد ہے جو عورتوں کی وجہ سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورت ہی عورت کے لیے فتنہ، مردوں کے لیے بھی تو ہے لیکن عورت کے لیے زیادہ فتنہ ہے. اور یہ بات پڑھی لکھی ہے اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے. کبھی مرد عورت کا گھر خراب نہیں کرتا، عورت کا گھر عورت ہی خراب کرتی ہے. اس کی صورتیں کوئی بھی ہے، عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہے. عمومی طور پر مرد عورت کا گھر خراب نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو محفوظ فرمائے اور انہیں اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.